سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. داتا کی نگری لاہور سے پروگرام حقیقت ایمان میں آج بڑا دلربا دل نشین موضوع ہے جنت، ہمارا عنوان گفتگو ہے. وقفے میں جانے سے پہلے بات ادھوری رہ گئی تھی علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی، ٹھیک وہیں سے بات جوڑتے ہیں. کچھ چیزوں کی بنیاد جس کا جھوٹ پر بنیاد رکھے گی ان کا ذکر تھا علامہ صاحب. یعنی ضد ہے نا جی، ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. تو آپ جب کہیں کسی لگژریز کا، کسی بہت ایسی خوبصورت جگہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات قرآن کا یہ اسلوب ہے، جیسے اسی میں پورا رکوع جو ہے پہلے جہنم کی کیفیات کو بیان کر کے، عذاب کی کیفیات کو بیان کر کے، پھر فوراً اس کے اپوزٹ جنت کی کیفیات کو بیان کیا. اللہ، وہاں آپ کو تکلیف ہی تکلیف، اذیت ہی اذیت ہے، شار ہی شار ہے، عذاب ہی عذاب ہے، نار ہے، جہنم ہے، اس کی مختلف کیفیات ہیں. یہاں اس کے اپوزٹ جب خوبیاں بیان کی، ان للمتقین مفازا حدائق عنابا، جو متقین ہے. اب یہ کمال یہ ہے کہ جنت کا تعلق متقین سے ہے. اللہ اکبر. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جنت میں جانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جنت پہ ایمان ہونا چاہیے، اور وہ جو بیان کیا گیا ہے اس کو آپ اپنی محسوسات کا حصہ بنائیں. درست. کیونکہ جنتی کی کچھ علامات بتا دی گئی ہیں دنیا ہی میں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کو جنت کی طرف کشش ہو، جنت سے ایک مناسبت ہو، اور جی چاہے کہ میں جاؤں، یعنی مزاج میں رغبت ہو. اور اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی کہ تم یہ مانگو، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا. یہ جو دار السلام جنت کا اعلیٰ ترین ٹکڑا، وہ سبحان اللہ. تو یہ تعارف اسی لیے ہے کہ آپ ایک تو اس کی طرف راغب ہوں، دوسرا اس سے ایک مناسبت پیدا کریں. مناسبت پیدا کر کے پھر اپنی دنیا جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پھر کوشش کیجئے کہ جتنی زندگی دنیا کی ہے اس میں سے کون کون سی چیز ہے جو پاسبل ہے کہ بطور شیڈو ہی صحیح، پوری اپنی اصل حقیقت کے ساتھ نہیں، شیڈو کے طور پہ آپ اس کو ذرا اپنی پریکٹس کا حصہ بنائیں، تھوڑا ویژولائز کریں، بہت اچھا ہے، تھوڑا اس کو ریئلائز کریں. اور اس میں سے ایک یہ ہے جو بتایا گیا لا یسمعون فیہا لغو، یعنی اگر آپ اپنے معاشرے سے یہ جھوٹ، کذب اور لغو اور یہ چیزیں ختم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول کو اور معاشرے کو جنت نظیر بنا رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر اپنے وجود میں سے ختم کر رہے ہیں تو اپنے وجود کو جنت نظیر بنا رہے ہیں. سبحان اگر اللہ. آپ اپنے گھر سے کر رہے ہیں تو اپنے گھر کو، محلے کو، معاشرے کو، قوم کو، دنیا کو. یہ چیزیں اس لیے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے جو جنت کی بشارت آئی حضرت جبریل امین لائے ہیں، ارشاد ہو. اور حضرت سیدہ وہ اس وقت برتن لے کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ رہی تھی، اس دوران وہ جو سلام آیا ہے تو اس وقت کہا گیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس جنت کی اور اس کے محل کی بشارت سنائیے جس کے اندر لا نصب فیہا ولا صخب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے اندر کوئی وائس پولیوشن نہیں ہوگی، شور شرابہ نہیں ہوگا، ٹینشن نہیں ہوگی، اور اس طرح کی کوئی زحمت بھی کرنی نہیں پڑے گی. جنت ایسا مقام ہے کہ جہاں زحمت کا کوئی تصور نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کو نعمتیں اویل کرتے ہوئے بھی کسی قسم کے کوئی تردد کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ادھر آپ سوچیں گے، یہاں تو آپ کو پھر بھی وہ ایک پروسیجر میں جانا بیل کرنی پڑتی ہے یا کسی کو کال کرنی پڑتی ہے، وہاں یہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم سوچو گے تمہارے دل میں خیال گزرے گا، وہ نعمت تمہارے سامنے ڈسپلے پہ رکھی ہوئی ہو. بہت اچھا ہے. مفتی صاحب قبلہ، ابھی ان لوگوں کے حوالے سے بات ہوئی، یعنی کہ جس طرح علامہ صاحب نے ارشاد کیا کہ آج ہمیں چاہیے کچھ پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز ہوں ان چیزوں کی، تاکہ وہ جنت کے کچھ نقشے ہمیں زندگی میں نظر آئیں، چاہے جو ہیں اس کے شیڈوز کی صورت میں ہوں. تو اگر ہم ان لوگوں کے حوالے سے اپنی صف میں ان لوگوں کو شامل کر لیں جن کا ہمیں ذکر کیا ہے، تو کیا پھر یہی لوگ ہوں گے جن کے لیے جنت کی بشارتیں ہوں جو دنیا میں جنت والے کام کر رہے ہیں؟ کن کن لوگوں کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں؟ ابھی ایک جملہ اس کو اگر ذرا کھول دیا جائے تو زیادہ اچھا. قرآن کی کیٹاگوریکل نص میں یہ آیا اعدت للمتقین. اللہ اکبر. اعدت، وہ تیار ہی متقین کے لیے. کیا کہنے ہیں. اور اس سے پہلے جہاں سے اس آیہ کریمہ کا آغاز ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ،
اللہ فرماتا ہے اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگا دو. یعنی جنت اتنی حسین چیز ہے، رب کی ایسی نعمت ہے کہ عام طور پر مسلمان کو دوڑنے سے منع کیا گیا تاکہ اس کے وقار میں، جلال میں، ہیبت میں کمی نہ آئے، سوائے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے سے. ایون کہ نماز کے لیے سرکار نے آتے ہوئے دیکھا کچھ لوگ تیزی سے آ رہے تھے تو فرمایا علیکم بالسکینۃ والوقار، اللہ اکبر. وقار سے آؤ. جتنی نماز جماعت کے ساتھ مل گئی ٹھیک ہے، باقی بعد میں پڑھ لینا، لیکن وقار مسلمان کا مجروح نہ ہونے پائے. سبحان اللہ. لیکن یہاں کیا کہا، وَسَارِعُوا دوڑ لگا دو اِلَىٰ مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنہ، اور یہاں دوڑنے سے مراد یعنی یہ فزیکل دوڑنا نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کرو جو آپ نے ابھی نفس کا ایفرٹ کرو، اپنے آپ کو اس ٹریک پہ لاؤ، اس لائن میں کھڑا کرو، وہ عمل کرو جن کے نتیجے میں جنت تمہارا حق بنے. کیا اب وہ کیا کہا، وجنت عرضها السماوات والارض، فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے. اعدت للمتقین، فرمایا وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. یہاں ایک جملہ بھی سن لیجئے، ارشاد. وہ تیار ایک دفعہ ہی جنت نہیں ہو گئی، وہ تیاری کے مراحل سے گزرتی رہتی ہے، اپ ٹو ڈیٹ کیا جاتا ہے اسے. اچھا یہ بڑی قیمتی بات ہے. حدیث شریف میں یہ آتا ہے، بہت سارے جو طالب علم مزاج کے لوگ ہیں ان کے لیے نئی بات ہے کہ یہ بھی ہے چلتا رہتا ہے. ماہ رمضان المبارک سے دوسرے ماہ رمضان تک یہ روزہ داروں کے لیے اسے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. یعنی یہ رینوویشن کا مرحلہ چلتا رہتا ہے. یہ مرحلہ چلتا رہتا ہے، اس کی سجاوٹ، اس کی نعمتوں میں اضافہ، رد و بدل، تبدیلیاں یہ ہوتی رہتی ہیں. آپ فرمایا اعدت للمتقین، متقین کے لیے اسے تیار کیا گیا. وہ ہیں کون اگلی آیات میں وہ بھی بتا دیا. کوئی یہ کہے کہ تقویٰ کی اپنی انٹرپریٹیشن کوئی کر کے بیٹھا ہو کہ شاید کچھ لوگوں نے کہا جی نماز بھی دل کی ہے، کچھ لوگوں نے کہا روزوں کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی زکوٰۃ ٹیکس کا الٹرنیٹ ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ بھی اپنے آپ کو متقین اگر سمجھیں تو فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. فرمایا متقین وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں. کیا کہنا ہے یعنی متقین وہ نہیں ہے کہ جن کے پاس ہو تب خرچ کریں، جب ان کے پاس نہ ہو تب بھی راہ خدا میں خرچ کریں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جائیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کریں. اور پھر اینڈ پہ کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا اللہ محسنین سے محبت رکھتا. متقین کے ذیل میں اس کو لایا گیا اور احسان کے بارے میں بتا دیا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تو وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور ایک جملہ میرا لے لیجئے کہ جنت، سوال یہ ہے کہ جنت ہے کس کے لیے؟ تو جناب جنت مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نوکروں کے لیے. علامہ صاحب جنت کی رینوویشن کی بات کی ہے نا، آرائش کی، تو بے اختیار میرا دھیان گیا حضرت غالب کی طرف، کیونکہ ہمیں بڑھنا بھی نعت کی طرف ہے. تو آئیے متصل ہونے کا رستہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا؟ کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بری؟ کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بری؟ آئیے مفتی صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، حضرت محسن کاکوروی ماشاءاللہ ارشاد ہو. جو آپ نے بات کی نا، وہ کہتے ہیں بنی ہے نار تیرے دشمنوں کے جلنے کو، بنی ہے نار تیرے دشمنوں کے جلنے کو، اور بہشت وقف تیرے عیش جاوداں کے. سبحان اللہ. جی کلام شامل کرتے ہیں اعجاز حسین شکرگڑھی صاحب آج ہمارے ساتھ. بسم اللہ. یاد جس وقت دروباں میں حرم آتے ہیں، سبحان اللہ. یاد جس وقت دروباں میں حرم آتے کتنے ہی عشق پسے دیدائے نم
آتے ہیں اللہ 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 سبحان اللہ کتنے ہی عشق پسے دیدائے نم آتے ہیں ہو گئے دیکھتے ہی ہر کا بگوش اسلام وہ جو ہاتھوں میں لیے تیغ دو دم آتے ہیں اور یہ مدینہ ہے شہر ارض و سما کی بستی سبحان اللہ چین کرنے کو یہاں سوختہ دم آتے ہیں اللہ اکبر اللہ اور قبلہ یہ شعر سنیے گا کہ ماہ و خورشید شب و روز سر بام حرم بہر دیدار شہنشاہ امم آتے بہر دیدار اور جب بھی مشکل میں پکاروں کہ کوئی ہے میرا دفاتر آتی ہے آواز کے ہم آتے ہیں دفاتر آتی ہے آواز کے ہم آتے ہیں اور یہ شعر خاص طور پہ جد و سبتین سے مجھ کو ہے برابر الفت اللہ جد و سبتین سے ہے مجھ کو برابر الفت جب بھی آتے ہیں مجھے یاد وہم آتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ واہ لفظ دفعتن سے ایک شعر مستحضر ہوا علامہ صاحب مفتی صاحب قبلہ ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش دفعتن میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس ایک مختصر وقفہ ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان